شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم حضرات، کل کے درس میں شاید ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے سنایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کر کیا کہا تھا کہ ان لی قرابہ، میرے کچھ رشتہ دار. یہ حدیث پڑھے ہم کو نہیں پڑھے. تو وہ آدمی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بولتے ہیں میرے سب ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں. فجر کی نماز میں بھی میں نے یہ حدیث پڑھا تھا کیونکہ ہمارا اسی سے متعلق ہے. تو وہ آدمی نے آ کر کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان لی قرابہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلہم، میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، جو بھی میرے سے ہو سکا رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا کرتا ہوں. وَيَقْطَعُونَنِي، لیکن وہ لوگ میرے سے دور ہوتے ہیں، میں ان کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایسا رشتہ داروں میں ہوتا ہے. آپ کی جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں پورے آپ کو نہیں چاہتے ہیں، اس میں سے ایک دو کیا رہتے ہیں، تمہیں اچھا ہو تو دیکھ سکتے نہیں، تمہیں اچھا کھائے تو دیکھ سکتے نہیں. ایسے پورے نہیں، ایک آدھ رہتے ہیں. تو وہ صحابی نے آ کر ایسے ہی کہا کہ میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ کیا نہیں کرتے ہیں، ایسے یہ نہیں کرتے ہیں. وَأَحْسِنُ إِلَيْهِ، میں ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں. وَيُسِيئُونَ إِلَيْهِ، اس کے بدلے میں بولا میرے ساتھ کیا کرتے برا کرتے. وَأَحْرُمُ عَنْهُمْ، میں ان کے ساتھ بردباری کرتا ہوں. وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهِ، لیکن وہ لوگ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو صحابی کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھا ایسا کیا، تمہیں بھی ان کے ساتھ ریسرچ کرو. ایسا اللہ کے نبی بولیں گے بول کے انہوں کیا کریں، دیکھ لیتے ہیں ایسا بولیں. میں ایسا پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لَإِن كُنْتَ قُلْتَ كَأَنَّمَا، لیکن بات ویسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو. تو تمہارا ان کے ساتھ اچھا کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم ان کے منہ میں راکھ بھر رہے ہو. ان کی برائی کے باوجود اگر تم ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے تم ان کے ساتھ ان کے منہ میں کیا کر رہے ہو، گرم گرم راکھ بھر رہے ہو. وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہے. لیکن تم کیا نہیں کرو، وہ لوگ ہمارے ساتھ غلط کرتے ہیں، تمہیں بھی کیا نہیں کرو، غلط نہیں کرو. جیسے کل کی حدیث میں ہم نے پڑھا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، رشتے کو ملانے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں ملاتا ہے. جیسے کسی آدمی سے پوچھیں کیا بھائی آپ ہمارے گھر نہیں آتے، بولے اچھا تمہیں ہمارے گھر کتنی بار آتے، تمہیں ہمارے گھر آئے تو ہم تمہارے گھر آئیں گے. یہ بدلہ ہوا، یہ رشتہ داری قائم کرنا نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، سامنے والے برا کرتے جائیں لیکن تم ان کے ساتھ کیا کرو، اچھا کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ رشتہ دار جو تکلیف دیتے ہیں اس پر آپ کو کیا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، لیکن صبر کرنا ضروری ہے. تو گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا کہ ہمارے احسان کا سب سے پہلے مستحق ہمارے ماں باپ نہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ ہم اچھا کریں گے. اس کے بعد ایک اور رشتہ جو ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ دامادی کے رشتے ہیں. ساس، سسر، داماد، یہ سب کیا ہوتے ہیں، آپس کے رشتہ دار ہوتے ہیں. تو اس رشتہ داری کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے جو داماد تھے ان کا بہت خیال کرتے تھے، نہیں بہت خیال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فاطمہ کے گھر گئے اپنی بیٹی کے۔ فاطمہ سے بڑا پیار تھا کسے؟ باپ کو۔ ویسے باپ بچوں میں بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے کہ باپ پر بیٹیاں زیادہ جاتی ہیں، ماں کی طرف سے زیادہ باپ کی طرف کیا ہوتی ہے؟ بیٹیاں زیادہ جاتی ہیں۔ یہاں تک حدیثوں میں آتا ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ مشیتها مشی رسول اللہ، ویسے چلتی تھی فاطمہ جیسے اللہ کے نبی چلتے تھے، بہت ساری یہ تھی۔ تو باپ کے لیے تڑپنے والی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ مکے کے اس صحن میں، خانہ کعبہ کے اس صحن میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں تو ابو جہل اور دوسرے جو چار بڑے بڑے سرغنے تھے انہوں نے کہا کہ چلو مذاق کرتے ہیں، محمد کا ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، دل ہمارا دل بہل جائے گا۔ اچھا کیا کرنا؟ فلاں محلے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، ایسا کرتے ہیں وہ اونٹ کے پیٹ کا جو گندگی ہے، اوجھڑی بوٹی سب لا کو، اللہ کے رسول سجدے میں ہیں تو لا کر کیا کرے؟ سجدے میں ڈال دیں، سر پر ڈال دیں۔ تو بالکل ویسے ہی کیا انہوں نے؟ بالکل ویسے ہی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں سجدے میں ہیں، لا کر اونٹ کی اوجھڑی گندگی سب لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ کون ہے عبداللہ بن مسعود؟ کل پڑھے بیوی گئی اللہ کے رسول کے پاس صدقے کے بارے میں پوچھنے، ان کی بیوی تو تھی عبداللہ بن مسعود کی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کا نوکر تھا، میں دیکھ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں، لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں وہ ہٹا دوں، اگر ہٹاؤں گا تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ میں خاموش تھا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، یہاں تک کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کو بولا کہ دیکھو تمہارے ابا کا یہ حال ہے، تمہارے ابا سجدے میں ہیں، ان لوگوں نے مذاق کے طور پر تمہارے ابا کے سر پر اوجھڑی ڈال دی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، آ کر اس کو ہٹایا روتے ہوئے، تب اتنی عمر میں بڑی نہیں تھی، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ پہلا دعوتی قدم تھا دین حق کی راہ میں جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا تھا، اور پھر پانی ڈال کر باپ کا سر دھویا، روتی جا رہی تھی کہ میرے باپ کے ساتھ ایسا کیوں ہے، اور پھر اس باپ کے سر کو کیا کرتی تھی؟ صاف کر دی تھی۔ بہرکہ بیٹیوں کا بہت بڑا حق باپ پر بنتا ہے، اور باپ بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو بیٹیوں کی تربیت کرے اور ان کی دیکھ بھال کرے، جنت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو کبھی کسی وقت بھی دل میں نہ لائیں کہ بیٹیاں مصیبت ہوتی ہیں، جان بال ہوتی ہیں، پرائے دھن ہوتی ہیں۔ لوگ بولتے ہیں بیٹی کو کتنا پال کو کیا کرے تو بھی ہمارا کیا بھی فائدہ نہیں ہے، بیٹی ایک دن شادی کر کے ایسا کیسا ہوتا ہے؟ ارے بیٹی تو آپ کو جنت میں لے جاتی ہے، بیٹی آپ کو جنت میں لے جاتی ہے، بیٹوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن بیٹی کے تو بارے میں ہے کہ بیٹی آپ کو جنت میں لے جاتی ہے۔ بیرکت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بے حد لگاؤ تھا۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہمیشہ فون کرتے، اللہ شیخ دعا کیجئے میری بیٹی بڑی آزمائش میں ہے، ایسا نہ بولتے لوگ، کیا بولتے ہیں میری بیٹی بڑی آزمائش میں ہے، سسرال میں، ایسا بولتے ہیں جیسے پہاڑ پورا ایسا ان کے سر پہ اتر گیا سر۔ تو ارے ابھی تو آپ کی بیٹی کے ہاتھوں میں چھالے نہیں پڑے، ابھی تو آپ کی بیٹی چکی نہیں پیسی، ہاں جیسے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں پڑے تھے۔ بیٹی سسرال جاتی ہے تو ویسے تو نہیں ہو سکتا جیسے آپ اپنے لاڑ پیار سے گھر میں پالتے ہیں، سسرال جائے گی تو تھوڑے بہت کام تو کرنے پڑیں گے، سسرال میں تھوڑی بہت اسے کام کرنے پڑیں گے، اپنے کپڑے دھونے پڑیں گے، بچوں کے، شوہر کے، ہاں سارا کام، کچھ کام تو ہوگا۔
تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ سارا قیامت برپا کر دیں، لوگوں بولے ایسا ستاتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، ویسا۔ اگر واقعی ایسا ٹارچر ہے تو آپ بول سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی نہ ہو ایسا ہم نہیں بول سکتے۔ تھوڑا بہت آپ کے گھر میں رہنے سے اور سسرال میں رہنے سے تھوڑا کیا ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ آپ اسے بھی برداشت نہ کریں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوکر مانگنے گئی تھی، نہیں خادم مانگنے گئی تھی کہ پانی سینچتے کپڑے ہاتھ پر آبلے آ جاتے ہیں، چکی پیسنی پڑتی ہے۔ اتنا دکھ اللہ کے نبی کی بیٹی نے اٹھایا تھا، تو یہ سارے اجر کا باعث، یہ ساری چیزیں اس سے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اور آپ کی بیٹی شوہر کی خدمت کرتی ہے، بچوں کی خدمت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ اسی لیے تو کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا کہ ہمیشہ بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ بچوں کے سامنے اپنے شوہر کو ہمیشہ بلند رکھے، کبھی بھی دیگرے ایسی حرکت نہ کرے جس سے بچوں کی نگاہوں میں باپ کی قدر گھٹ جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد گھر آتے ہیں اتنا پریشان ہیں، تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ میری جان نکل نہ جائے، میں ختم نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، فقالت لہ کلا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول، کیسے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لا یخزیک اللہ ابدا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ شوہر پریشان ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، تو گھر کی عورت کیا کرنا، اسے تسلی دینا، اسے ایک بڑا سکون بن کے ٹھہرنا۔ اسی کا نام عورت ہے، اسی کا نام عورت ہے۔ پہلی عورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاؤنسلنگ کر رہی، یعنی سمجھا رہی، ایک ہمت اور حوصلہ دے رہے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہی بات تو 2 دن سے میں کہہ رہا ہوں، 2 دن سے یہی بات تو مجھے کہنی پڑتی ہے کہ ہم رشتہ داروں کا حق کیسے ادا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ وہ رشتے جو ماں کی طرف سے بنتے ہیں، کچھ رشتے دامادی کی طرف سسرالی رشتے ہوتے ہیں، ساروں کا احترام ہم کم کریں، کیسے کریں۔ اور ایک چیز خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے کہا کہ آپ سچ بولتے ہیں، سچائی آپ کے زبان پر ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، نادار اور غریب لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو لوگ کمائی نہیں کر سکتے آپ ان کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ سب کب؟ جب مکے میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مہمان نوازی کو آج بہت کم ہو گئی ہے ہمارے پاس، زیادہ خوشی میں آئے تو فاروق ہوٹل جا کے چائے پلا دو، نہیں، اب ویسے وہ نہیں ہے، بہت کم لوگوں میں ہیں، بہت کم لوگوں میں۔ اب نہ تو ویسے گھر رہے، نہ تو وہ جذبات رہے لوگوں میں کہ مہمان بلائے جائیں۔ یہ بھی سنت ہے، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ مہمان جب آپ کے گھر آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا تسلی، اس طرح کی حوصلہ افزائی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ تو آج کی اس درس میں مجھے مختصر ایک ہی بات آپ سے کہنی ہے۔ ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، 2 چیزوں کی خواہش تو میرے دل میں ہے، آپ کی دل میں بھی رہے۔ کیا خواہش؟ دیکھیے، رزق میں برکت آنا۔ آپ سوچتے نہیں نہیں، بزنس اچھا چلنا، اڑنا چلنا بھی نہیں، سب کی خواہش ہے۔ سارے کسٹمر دکان چھوڑ کو میرے دکان کو آنا، وہ سب کی خواہش ہے۔ تو ایسا کر سکتے ہیں آپ، یہ کہ یا اللہ دوسروں کو بھی برکت دے، مجھے بھی دے۔ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے دکان کو آنے والے کسٹمر کو لوگ کیا کرتے تھے؟
بھائی سامنے جاؤ، بھائی سامنے کون بھی لیا نہیں بھائی صبح سے، ذرا سامنے دکان میں جا کر تمہیں لے لو، ایسا کرتے تھے۔ اب ان کے دکان کو آنے والے کسٹمر کو کیا کرتے تھے؟ سامنے بھیجتے تھے۔ تو دو چیزوں کی خواہش ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے کہ ہماری روزی روٹی میں برکت ہو جائے، نمبر 1۔ دوسرا، ہم جئیں 1000 برس، ہر برس کے ہوں 100 برس۔ کیا؟ ہم جئیں 1000 برس، ہر برس کے ہوں 100 برس۔ کتنے سال ہو گئے؟ تو یہ خواہش سب کو ہے۔ اب کسی کو 100 برس کے بزرگ کو بھی جا کے بولو حضرت تمہیں آج کل میں مر جانے والے ہیں، میں کہیں کو مروں، تو مر باپ، ایسا کیوں بولے؟ 100 برس کا بوڑھا آدمی بھی اگر آپ اس سے جا کر کہیں کہ صاحب لگتا ہے آپ آج کل میں ہونے والے ہیں، وہ غصے میں آ جاتا ہے، بولا کہ نہیں میں کیوں مروں بھائی۔ تو یہ زندگی سے محبت کی ایک لمبی زندگی میں جو ہر انسان کی خواہش، لیکن اس کے واسطے کرنا کیا؟ یہ دو خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن بہت کم نکلے۔ تو بہت ساری خواہشیں ہمارے دلوں میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بہت ہو جائے، لیکن کیا ہے مانگ لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار۔ زندگی ہماری کتنی 4 دن کی، 2 آرزو کرتے گزر گئی، وہ آرزوਆਂ کب پورے ہوں گے وہ انتظار میں، وہ 2 دن بھی کیا ہو گئے، وہ 2 دن بھی گزر جاتے ہیں۔ ایک دن یہاں سے اعلان ہو جاتا ہے یا تو میسج آ جاتے نا چلے گئے بھائی۔ برکت، یہ 2 خواہشیں انسان کو ہمیشہ ہوتی ہیں، جیسے حدیث میں فرمایا گیا، ایک روزی روٹی میں برکت آ جائے، ہم نہ اچھا جاب مل جانا، اچھے پیسے ہو جانا، اور دوسری خواہش کون سی؟ عمر لمبی ہو جانا، ہماری عمر لمبی ہو جانا۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں، عمر میں برکت کیسے؟ ایک آدمی 300 سال جینا، 100 سال، وہ برکت نہیں۔ ایک آدمی 20 برس بھی اگر جیتا ہے تو اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیتے ہیں کہ لوگ اسے 2000 سال تک یاد رکھتے ہیں۔ 20 سال میں اس سے وہ کام اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ ہمارے کیسے لوگ چلے گئے، مختصر زندگی، لیکن آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے علم کو یاد کرتے ہیں، ان کے فضل کو یاد کرتے ہیں، ان کی خدمات کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی 100 برس جیے، وہ 100 برس کا بچہ ہے، کچھ بھی نہیں کیا اسے، 100 برس زندگی ہو گئی، لیکن اس کی لائف میں کوئی اچیومنٹ، کوئی بڑا کام نہیں جس کو ہم کہہ سکیں حضرت بڑا کام تمہیں کرے، نہیں، کچھ نہ کچھ زندگی میں کرنا ہے۔ لیکن ہمارے پاس کچھ تحفظات ہیں، کچھ ہم نے تحفظات بنا لیے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں کہ تو اچھا فون، ایپل فون دیکھے، کسی کے گھر کے سامنے بڑی گاڑی دیکھے، ہمارے مائنڈ میں بڑھ گیا میں بھی یہ گاڑی لینا ضروری ہے۔ یہ زندگی نہیں، زندگی یہ آسائش، یہ زیبائش، یہ مال و متاع، یہ سب نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے؟ میں اللہ کی جنت کو حاصل کروں، یہ فوز عظیم ہے، یہ فوز عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب، جو شخص یہ چاہتا ہے، ان یبسط لہ فی رزقہ، اس کے رزق میں برکت آ جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت آ جائے، وَيُنْسَأْ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کی زندگی میں اس کی زندگی کو، اس کی موت کو پیچھے ڈھکیل دیا جائے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی روٹی میں برکت آ جائے، اس کی موت کو پیچھے ڈھکیل دیا جائے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ کین شپ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دیکھا آپ نے، 2 بیماریاں ایک دوا، 2 خواہشیں ایک دوا، 2 آدمی، اب مجھے بھی خواہش ہے کہ میری روزی روٹی میں برکت آئے، تو میری عمر لمبی ہو جائے، تو میں کیا کروں؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ آپ کی جو بھی رشتہ دار ہیں، آپ رشتہ دار چاہے کسی بھی طرف بنتے ہیں، تو ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ٹھیک ہے، ساس سسر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ساس سسر بھی کیا کرنا؟ داماد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نہیں داماد کے ساتھ۔ آپ سسرے صاحب دیکھتے، اچھا میرے
دامادوں میں کون ذرا تگڑے ہیں، کون ذرا نرم ہیں، وہ حساب سے وہ بہیویئر کرتے نہیں۔ ہمارے پاس اصول کیا ہے؟ عقیدے کے حساب سے، دینداری کے حساب سے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ داماد غریب ہو، لیکن وہ آپ کی بیٹی کو حلال نوالا کھلائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا داماد غریب ہو، لیکن وہ آپ کی بیٹی کو وقت پر نماز پڑھائے۔ لیکن یہ داماد جس پر آپ فخر کرتے ہیں کہ وہ اچھا تگڑا سیلری لیتا ہے، لیکن کبھی نماز بھی پڑھتا ہے، کبھی روزہ بھی رکھتا ہے، کبھی عقیدے میں پکا بھی ہے، پتہ نہیں بچی کو کیا رزق کھلاتا ہے۔ تو آج ہمارا جو انصاف سوچنے کی بنیاد ہے وہ ایمان ہے، تقوی کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں، مال و متاع کی اس پر ہم فیصلے نہیں کرتے۔ متقی غریب ہو سکتا ہے، لیکن وہ حلال نمانا کھلاتا ہے اور نمازوں کا پابند بناتا ہے اور آپ کی بیٹی کو صحیح عقیدے پر چلاتا ہے، تو سارے اس میں طبی محبت ہوگی تو توازن ہوگی۔ اور ماں باپ بھی ایسے ہی کرنا، جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا نے چاہا کہ ہمارے بچوں میں سے ایک بچے کو ایک زمین کا ٹکڑا دیں، ایک باغیچہ دیں۔ تو اپنی ماں کے پاس گئے، جا کر کہا کہ دیکھو میں فلاں بچے کو ایک لینڈ دینا چاہتا ہوں۔ تو ماں بھی بڑی دیندار تھی، صحابیہ تھی۔ ماں نے کیا کہا؟ نہیں، جب تک آپ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لیں میں ماننے کو تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہر بچے کو تم نے ایسا دیا ہے؟ بولا نہیں اللہ کے رسول، ایک خالی ایک بچے کو میں دیتا ہوں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ نہیں، میں ظلم پر گواہ بننا نہیں چاہتا۔ تو دوسری طرف سے ساس سسر، ماں باپ، بچوں کے درمیان، داماد اور بیٹی کے درمیان بھی کیا کرنا چاہیے؟ انصاف کرنا چاہیے کہ کسی داماد کو کچھ دے رہے ہیں، کسی بیٹی کو آپ دے رہے ہیں تو ساری بیٹیوں کو کیا کریں؟ آپ ویسے ہی دیں، تاکہ پیار و محبت باقی رہے۔ ایک طرفہ کہانی نہیں بنتی، دونوں طرف سے پیار و محبت ہو، لگاؤ ہو، یگانگت ہو، اخلاص ہو، اور ساروں کی بنیاد تقویٰ ہوتی۔ تقویٰ اگر دل میں ہے تو ساری چیزیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہی بات کہی گئی فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، آپ رشتہ داری کا خیال کیجئے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق میں کشادگی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس میں موت پیچھے ڈھکیلنے کا کیا معنی ہے؟ موت پیچھے ڈھکیل سکتے کیا؟ اللہ موت پیچھے ڈھکیلیں گے کیا؟ جبکہ ہم مانتے ہیں ان الاجال، موت زندگی، والارزاق رزق مقدر، پہلے سے ڈیسائیڈڈ۔ تو کیسا تمہیں رشتہ داری کرو تو یہ برکت آئے گا، جبکہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ جو لکھا ہے ایک دانہ آپ کو بڑھ کر نہیں ملے گا۔ تو اس کا جواب جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 61 اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب موت آ جاتی ہے تو 1 منٹ پہلے اور بعد میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ آپ رشتہ داریوں کا حق ادا کریں گے تو آپ کی موت کیا ہوگی؟ پیچھے کر دی جائے گی، رزق روٹی میں برکت ہوگی۔ تو علماء کیا کہتے ہیں؟ ان هذه الزیادہ بالبرکۃ فی عمرہ والتوفیق للطاعات وعمارة اوقاته بما ينفعه فی الآخرة وصیانتها۔ تو پہلے تو یہ کہ جو عمر آپ کی ہے اسی عمر میں اللہ تعالیٰ وہ توفیق دیں گے کہ آپ 1000 برس کا کام کریں، 40 برس، 60 برس، 70 برس، جو عمر بھی ہے وہ عمر تو نہیں بڑھے گی، لیکن اس عمر میں آپ اتنا کام کریں گے جتنا لوگ 1000 برسوں میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے گا۔ ایک دوسرا جواب بھی انہوں نے دیا انه بالنسبة الى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك۔ یہ دیکھیے
لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے فرشتوں کو معلوم ہوتا. لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی 60 سال ہے. 60 سال لکھ دیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا الا ان یصل رحمہ, لیکن اگر وہ رشتہ داری کا حق ادا کرتا ہے تو 40 سال بڑھائے جائیں گے. لیکن لوح محفوظ میں کیا لکھے ہے؟ 60 سال ہی لکھو ہے, لیکن کنڈیشن کے ساتھ. یہ دنیا میں اسٹار لگاتے نہیں, ایک پیپر میں کیا کہتے ہیں آفر, کیا کرتے ہیں اسٹار, ہمیں وہ اسٹار دیکھتے نہیں, آفر دیکھ کو چل جاتے. وہاں گئے تو وہاں نہیں کیلے اور اسٹار بوٹ رکھیں گے, پاگل ہیں. شاپ والا کیا بولتا, کیا واہ صحیح نہیں, اسٹار دیکھیں چھوٹا ایڈ جو دیتا ہے اس میں کیا لگاتا انہیں اسٹار لگاتا. ہم وہ دیکھتے ہیں سیدھا وہاں جا کو ہم کیا بولتے ہیں شو روم میں, انہیں بولتا ہے لیں گے یہ آئٹم آپ کچھ آفر, وہ آئٹم آپ کو نہیں. اس کے بعد ایسا چونا لگاتا ہم نہ ہوش آتا. تو دنیا میں یہ سارا ہوتا ہے, عجیب عجیب لوگ ہیں, عجیب عجیب لوگوں کے کرشمے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو دھوکے سے بچائے رکھے. تو اس میں بتایا گیا وقد علم اللہ سبحانہ, لیکن اللہ کے علم میں ہے, فرشتوں کو معلوم نہیں ہے. فرشتوں کی لوح محفوظ میں جو ہے وہ دیکھتے, لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ انہیں رشتہ داری حق ادا کرتا نہیں کرتا. لیکن کسے معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. جیسے قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے لوح محفوظ میں سے. اور لکھنے والے کو مٹانے کا حق ہے, وہ کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن ہم لوگ کیا کرنا, نیکی کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جیسے ایک حدیث سنا کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جس کو آخرت کے دن پر ایمان ہو, فلیکرم ضیفہ, وہ اپنے مہمان کے ساتھ مہمان کی عزت کرے, مہمان کی عزت کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ رشتہ داری کا حق ادا کرے. تو میں اتنے دن سے کہہ رہا ہوں, جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں سارے کیا کریں, اپنے رشتہ داروں کی لیسٹ بنائیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا رشتہ دار کون ہے, آپ رشتہ داری کا حق کیسے ادا کریں گے؟ بعض تمہارا کزن بیٹھتا, تمہیں معلوم نہیں ہے میرے ماموں کا بیٹا آخر. تو اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نسب نامہ دیکھو, تمہارے رشتہ داروں کو تلاشو تاکہ حق ادا کر سکو. معلوم ہی نہیں تو کیسے حق ادا کر سکو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے, ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اشدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبہ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ من البغی وقطیعۃ الرحم. تو رشتہ داری کا حق ادا نہ کرنے کی جو سزا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے دیتے ہیں, دنیا میں آدمی کو ادا دیتے ہیں. اسی لیے آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. بہرکیف ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہیں, اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اور اسی لیے کہا اعرفوا انسابکم تصلوا ارحامکم. کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا نسب نامہ کیا ہے اچھی طرح جانو. نسب نامہ کہتے ہیں لینج. لینج کے معنی ہو از یور فادر, گرانڈ فادر, وہ تمہارے دادا کون ہیں, پردادا کون ہیں, کم از کم کیا ہونا لینج تمہیں معلوم ہونا. فیملی ٹری بولتے نہیں, فیملی ٹری معلوم ہونا. ہم نہ کیا بھی معلوم نہیں, ہمارے باؤ ہے تو بچ معلوم سے, دادا نہیں, نانا نہیں, ایسا چلیے. اور وہ کوشش بھی کرتے وہ بعض کے بچے نانا کی گود میں جاتے تھے, کس کی لوگ پہچانے تو نا, بچے گود میں آئے تو نا, گھروں کو آ کو ملے تو معلوم ہوتا. تو نہ نانا سے رشتہ ہے نہ کس سے دادا سے رشتہ ہے. بولا اعرفوا انسابکم, اپنے نسب نامے تلاش کرو. فإنه لا قرب بالرحم اذا قطعت, کہا کہ
آپ قریبی نسب نامے کو جانیں گے تو آپ ان کے ساتھ اچھائی کر سکیں گے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے جس کے تعلق سے میں نے کہا ہے. اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ پھر کبھی ہم سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کرنے، رشتہ داریوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ پھر تاخرات ہے تو آپ سب لوگ پوری تیاری کے ساتھ آئیں. انشاءاللہ کل کچھ اور باتیں ہمیں اس آخری دن سے ہیں جس آخری دن کو ہم تمام وہاں میدان محشر میں ہوں گے. میدان محشر کے کیا کیا منازل ہیں، منازل الآخرہ، آخرت کی کن کن منزلوں کو ہمیں طے کرنا ہے، انشاءاللہ کل کی اس بیٹھک میں ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرمائے، اس قدر والی رات کی برکتوں سے نوازے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.